جشن یوم جمہوریہ کی حقیقت بیانی کے لیے میں دعوت خطاب دیتا ہوں۔ عزیزاً انوار عالم کو تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے یوم جمہوریہ کا مقصد بیان فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم صدق الله العظيم۔ محترم اساتذہ کرام، حاضرین مجلس، بھارت کی آن بان ہے 26 جنوری، بھارت کی آن بان ہے 26 جنوری، جیسے بدن میں جان ہے 26 جنوری۔ حضرات، آج یوم جمہوریہ ہے۔ آج سے 78 سال پہلے 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا۔ سالہ سال کی جد و جہد قربانی کے بعد ملک آزاد ہوا تھا۔ ملک آزاد تو ہو گیا تھا لیکن ہزاروں مشکلات کا سامنا تھا۔ پورا ملک بدحالی اور بد امنی کا شکار تھا۔ ان حالات میں ملک کو ترقی اور خوشحالی کے لیے دستور کی ضرورت تھی۔ دستور مرتب کرنے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، پنڈت جواہر لال نہرو، سید محمد سعد اللہ اور دیگر اکابر کی 2.5 سال انتھک محنت کے بعد ایک جمہوری نظام اور ایک سنویدھان مرتب ہوا۔ اس جمہوری نظام کو 26 جنوری 1950 کو ہمارے ملک میں نافذ کیا گیا اور اسی روز سے ہمارا ملک دنیا کا ایک عظیم ترین جمہوری ملک بن گیا۔ اس جمہوری نظام میں ہر مذہب اور تہذیب طبقے کو ترقی کا برابر کا موقع دیا گیا ہے۔ اس آئین میں ہر شہری کو برابر کا حق دیا گیا ہے۔ آزاد ہندوستان کے مہمانوں نے ایک پرامن متحد ترقی یافتہ کا خواب دیکھا تھا کہ ہندوستان ایسا ملک بنے جہاں ذات پات رنگ و نسل مذہب کے نام پر بھید بھاؤ نہ ہو، ملک کا ہر شہری ترقی یافتہ تعلیم یافتہ ہو۔ ہمارے اکابر نے جس ہندوستان کا خواب دیکھا تھا کیا وہی ہندوستان ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ ملک کی گنگا جمنی تہذیب کے دشمن مسلسل کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اور ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو تار تار کر رہے ہیں۔ برادران ملت، یاد کیجئے اس دور کو کہ جب انگریزوں کا ناپاک سایہ ملک ہندوستان پر پڑا اور رفتہ رفتہ اس نے آزاد ہندوستانیوں کو غلامی کی زنجیر میں جکڑ لیا، تو سب سے پہلے جس شخصیت نے انگریزوں کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا تھا، ملک کو غلامی کی زنجیروں سے چھڑانے کے لیے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا، وہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ سرزمین میسور کو پہلی مرتبہ خون سے رنگین کرنے والے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ بنگال کی دھرتی کو آزادی کی خاطر لہو دینے والے حضرت سراج الدولہ تھے۔ مسلم قائدین کا ایک آپڑا غلام ہندوستان کی آزادی کی خاطر لہو دینے کے غلام ہندوستان کی آزادی کی خاطر اپنے خونوں کا آخری قطرہ بہا کر شہید ہو گیا، اور آج ہم مسلمانوں سے اسی آزاد ہندوستان میں وطن کی محبت کا ثبوت مانگا جاتا ہے۔ ہم نے غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، ہم نے غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنے کثرت پہ نہ اقرار خدا تم بھی نہیں۔ آئیے آج ہم یہ طے کریں کہ ہم اپنی محنت و کوشش سے ملک ہندوستان کو تمام فتنوں سے بچائیں گے اور اس جدید ترقی کے دور میں ملک ہندوستان کو دنیا میں سب سے آگے لے جائیں گے اور وہی ہندوستان بنائیں گے جسے ہندوستان کا خواب ہمارے اکابر نے دیکھا تھا۔ قربان دل و جان ہے اس خاک وطن پر، قربان دل و جان ہے اس خاک وطن پر، ہم دولت و شہرت کے طلبگار نہیں ہیں۔ تم دیکھ لو آزادی کی تاریخ اٹھا کر، تم دیکھ لو آزادی کی تاریخ اٹھا کر، ہم لوگ وفادار ہیں، غدار نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔